یہ اب آنے والے دنوں میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ سرکاری جو قرضے ہیں اس وقت وہ 205 کھرب روپے ہو گئے ہیں. 205 کھرب روپے پہلی سہمائی کا جو آیا ہے ہمارے پاس گورنمنٹ کی جو فگرز آئیں گے, اور اگلے 18 مہینوں میں ہم نے مختلف اداروں کو IMF اور پیرس کلب اور ادھر ادھر ہم نے انہیں 11.50 کروڑ واپس کرنے ہیں. 18 مہینوں میں. یہ تو جلدی جلدی کرا کے سارے بھاگنے کے چکر میں یہ پیسے اسحاق ڈار صاحب واپس کریں گے, ان کا خاندان واپس کرے کون؟ یعنی آپ دیکھیں 11.50 کروڑ, اور یہ مستقل اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپائے جا رہے ہیں, اور ان کو IMF نے اس وقت منع کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک سے نہ لو, تو یہ رک گئے تھے. اس وقت IMF سے پیسے چاہیے تھے, جیسے انہوں نے بند کیا وہاں پہ انہوں نے کہا ہم نے کشکول توڑا تھا, بھی قرضے لے رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں جب یہ قومی سلامتی اجلاس ہوگا یا باقی میٹنگز ہوں گی تو اس میں یہ جو پورا ملک گروی رکھ کے اور معاشی دہشت گردوں نے اس کو ہائی جیک کر لی, اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کون دے گا کہ آپ نے کن شرائط کے اوپر اتنے قرضے لیے ہیں, اور یہ 18 مہینوں میں 11.50 کروڑ روپے انہوں نے تو بھاگ جانا ہے. یہ پیسے کون واپس کرے گا؟ اور اس میں یہ کیا لکھ کر آ گئے کنڈیشنز, خاموشی سے جا کے دبئی میں. یہ میرے خیال سے بہت بڑا کرائسس آنے والے دنوں میں کھڑا ہونے والا ہے. جی ابھی ہر شخص کو اس بات کا پتا ہے کہ جب آپ کوئی جا کے قرضہ لیتے ہیں یا آپ کو کوئی بینک قرضہ دیتا ہے یا آپ جاتے ہیں قسطوں پہ کوئی چیز لے لیتے ہیں, موٹر سائیکل آپ نے قسطوں پہ لے لی, فریج لے لیا قسطوں پہ, آپ نے کریڈٹ کارڈ لے لیا, آپ نے لون لے لی, تو وہ آپ کو سب سے اچھی آفر کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پہلے 3 مہینے کوئی قسط نہیں لیں گے. ایسے ہوتا ہے نا, آپ لے جائیں فریج لے جائیں اٹھا کے 3 مہینے قسطوں کے بقے, آپ کہتے ہیں یار شکر خدا کا بھی پیسے نہیں ہمارے پاس, یہ فریج اٹھا لیتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا, یہ قسطوں پہ لے لیتے ہیں چیز, ہم یہ موٹر سائیکل لے لیتے ہیں, گاڑی لے لیتے ہیں قسطوں پہ, 2 مہینے نہیں دینی پڑے گی. تیسرے مہینے سے چوتھے مہینے سے پھر اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے ٹائم, پھر وہ قسط بڑی ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ 3 مہینے بعد آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں 5,000 روپے دے دو, پھر کہتے ہیں 10,000 روپے, پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ دو, پھر وہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے. ان کا اندازہ یہ تھا کہ ان کی بجلی سے چھٹی ہو جائے گی. یہ جو قرضے لیے نا انہوں نے, یہ قرضے انہوں نے یہ سوچ کے لیے جو 509 کھرب روپے 205 کھرب روپے کا قرضہ ہو گیا اس وقت, وہ اس لیے ہوا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہماری پچھلے سال چھٹی ہو جائے گی اور ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم تو دیکھیں نا چین کے ساتھ کر رہے تھے کام, ہم تو ملک میں پانی اور بجلی اور موٹر وے اور یہ سارا کچھ بنا رہے تھے, ہمیں دیکھیں نا کام نہیں کرنے دیا, ہمیں روک لیا. یہ تھا. اب یہ پھنس گئے ہیں کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگلے چند مہینوں میں وہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب انہوں نے پیسے دینے واپس. اس سال کا بجٹ اگر اس حکومت نے بنایا, اور میری دعائی بنائیں, یہ بدترین بجٹ ہوگا. انہوں نے اسٹیل مل بیچنی ہے ابھی جلدی, ان کا خیال تھا نا کہ ہم دوڑ جائیں گے قرضے ورضے لے کے. انہوں نے PIA بیچنی ہے, انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں. دیکھیں نا, وہ پہلے کا تو سنہرا دور ان کا گزر گیا نا کھانے پینے کا. یہ نوٹ چھاپ رہے ہیں نا اس وقت. اب اس دفعہ کا جو بجٹ آئے گا, اب ان کی جان نکلی ہوئی ہے کہ اب کیا کریں. آج پاکستان میں بہت بڑا ایک بحران کھڑا ہو گیا نوین, اور وہ یہ کہ بارشیں نہیں ہوئی اس سال بارشیں نہیں ہوئیں. آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آپ یاد کریں 2014 کا وہ جو دھرنا تھا, کتنی بارشیں تھیں اس دوران, وہ اکتوبر نومبر میں کتنی شدید بارشیں تھیں. اس سال بارشیں نہیں ہوئی, برف باری نہیں ہوئی. جو آپ کے مختلف دریا ہیں وہ بالکل نیچے چلے گئے ہیں. اور اگر یعنی ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں, حکومت کے ایکسپرٹس جو رپورٹ دے رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر فروری تک بارشیں, بھرپور بارشیں, کیونکہ بارشوں کا ایک ٹائم, کئی فصلیں خراب ہو جائیں گی, خدا نہ خواستہ قحط آنے کا خطرہ ہے, بہت بڑا کرائسس کھڑا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ڈیم نہیں بنائے. آپ نے وہ کالا باغ ڈیم اگر آپ بنا لیتے, اس پہ اپنے تنازعات ختم کر کے اس وقت بنا لیتے تو, اور کئی ڈیمز بنا لیتے تو اس وقت یہ معاملہ آج اتنے سالوں کے بعد آپ کے سامنے نہ ہوتا. بارشیں نہیں ہوئی, اور پیشگوئی ہو رہی ہے کہ جو بارشیں ہوں گی بھی اگلے ہفتے, اللہ کرے بارشیں ہوں, تو وہ بھی مقبوضہ کشمیر یا آزاد کشمیر میں ہوں گی. مجھے نہیں پتا کتنی بارشیں ہوتی ہیں, اور کیا وہ جو بالکل دریا نیچے چلے گئے ہیں. آپ دریا سندھ کو دیکھ لیں, آپ دریائے راوی کو, جہلم کو, بالکل آپ کو لگے گا جیسے وہ نالا بہ رہا ہے چھوٹا سا. دریاؤں میں پانی نہیں ہے, بارشیں نہیں ہوئی.